أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورۃ الواقعہ کے دوسرے رکوع کی یہ 33 آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 41 سے اور یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 74 پر. ان آیتوں میں دو اہم موضوعات چھیڑے گئے اور اللہ تعالیٰ نے دو اہم باتیں ارشاد فرمائیں. ان دونوں باتوں میں دوسری بات تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اس کی ربوبیت کا تذکرہ ہے، اس کی شان کریمی کا تذکرہ ہے اور اس کی وضاحت انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. لیکن اس سے پہلے جو پہلی بات ہے، پہلا موضوع ہے، وہ دراصل جہنم کا تذکرہ ہے اور عذاب کا تذکرہ ہے. اور یہ جہنم کا تذکرہ، یہ عذاب کا تذکرہ جو یہاں آ رہا ہے وہ دراصل مربوط ہے پچھلی آیتوں سے، جن 40 آیات کی پچھلے اتوار تشریح کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
उन आयतों में ये ऐलान फरमाया कि क़यामत एक ऐसी हकीकत है कि उसके कायम होने में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, वो घड़ी बर्पा होगी, क़यामत कायम होगी। और एक अहम बात जो इंशाअल्लाह आज की आयतें समझने में भी माविन बनेगी, वो अहम बात ये है कि फरमाया उस दिन कदरें बदल जाएंगी। फरमाया खाफिज़तुर राफ़िआ, क़यामत की घड़ी ऐसी घड़ी होगी कि उस दिन बहुत से दुनिया के मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त वाले हुक्मरान और इस दुनिया में बड़ी शान के साथ जीने वाले उस दिन वो ज़िल्लतों से दो चार होंगे। और बहुत मुमकिन है कि इस दुनिया में जो ज़लील और रुस्वा कर दिए गए थे, तोड़ फोड़ कर फेंक दिए गए थे, सलम आबादियों में जीने पर मजबूर कर दिए गए थे, वो मुअज़्ज़ज़ होंगे, साहिब तकरीम होंगे, इज़्ज़तें होंगी, उनकी एक शान होगी, कदरें बदल जाएंगी, वैल्यूज़ बदल जाएगी। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी थी समझने के लिए कि जैसे ही हम किसी अरब मुल्क में उतरते हैं तो बहुत बड़ी तब्दीली ये देखते हैं कि अब लेफ्ट से ट्रैफिक नहीं भाग रही है, बल्कि हमको सीधे जानिब से लेकर चलना है। कदरें बदल गई। हमारे मुल्क का कानून कुछ और था, उस मुल्क का कानून कुछ और है, इस दुनिया का कानून कुछ और है और उस दुनिया का कानून कुछ और रहेगा। वहाँ अल्लाह ताला के जो फैसले होंगे वो ईमान की बुनियाद पर होंगे, तक़वे की बुनियाद पर होंगे। यहाँ जो अल्लाह ताला की रहमतें नेमतें मिलती हैं वो मेहनत की बुनियाद पर मिलती है, कमाने की बुनियाद पर, चालाकी की बुनियाद पर। लेकिन आखिरत में ये सारी कदरें तब्दील हो चुकी होंगी। लिहाजा इरशाद फरमाया कि उस दिन तुम देखोगे कि तीन गुरोह में सारे इंसान मुनक़सिम होंगे, सारे इंसान तीन गुरोह में बांट दिए जाएंगे। और पहला गुरोह तो होगा अस्साबिकून अस्साबिकून, अल्लाह के अहकाम की तरफ लपकने वाले। जैसे ही अल्लाह ताला का हुक्म मिले वो फौरन तामील करे, ये मिजाज, उसमें तरद्दुद, उसमें तवक्कुफ, उसको डिले करना, टालना, हीले बहाने करने का मिजाज नहीं। बस अल्लाह का हुक्म है तो हुक्म है। फिर उनको इस बात की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उसकी हिकमतें बयान की जाए, कुछ दुनियावी फ़वाइद भी बयान किए जाए। उनके लिए ये कह देना काफ़ी होता है ये अल्लाह का हुक्म है। ये पहला गुरोह होगा। फरमाया इस पहले गुरोह में अस्साबिकून में तुम देखोगे कि पिछली नस्लों में से तो कुछ लोग ज्यादा होंगे, लेकिन बाद वाली नस्लों में लोग कम होंगे। आने वाले जमाने में लोग कम होंगे, जिसका मैंने इशारा किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खैरुल कुरून करनी, सबसे अच्छा जमाना मेरा है, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन हक की जानिब दावत दी तो जिनको कबूल करना था वो पूरी सरफरोशी के साथ कबूल करते चले गए। उन्होंने घर लुटा दिया, उन्होंने बाल बच्चों की मुखालिफत मोल ली, उन्होंने कभी कभी वालिदैन की कुर्बानी दी, वालिदैन ने साथ छोड़ दिया, उन्होंने वतन छोड़ा, उन्होंने सारी कुर्बानियां देने के बाद उनमें से बेशतर है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना भी अल्लाह ताला के दरबार में पेश कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जमाना बदलता जा रहा है और अब हमारा आलम ये हो गया है कि अगर हम हलाल को, अगर हम हराम को डिक्लेयर करें या सुनाएं कि अल्लाह ताला ने इसको हराम किया है, इसको हलाल किया है, तो जरा लोग पूछते हैं दुनियावी फवाइद क्या है, दुनियावी नुक्ते नजर से भी जरा बता दीजिए। तो अब लोगों को बताना पड़ रहा है भी नमाज पाबंदी से पढ़ो, नमाज पढ़ने से थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी होती है, वर्जिश होती है। वरना बंदे मोमिन का तो आलम ये कि अल्लाह ताला ने कहा नमाज पढ़ो, अब उसकी चाहे दुकान बंद हो जाए, नौकरी चली जाए, वो तो अल्लाह के हुक्म मानेगा। ये है सबकत करने वाले। लेकिन फरमाया दूसरी जो जमात है, दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा जो गुरोह है, उनको भी मायूस होने की जरूरत नहीं। अस्हाबुल यमीन में हम उनको करेंगे। फरमाया अस्हाबुल यमीन कौन होंगे? फरमाया अस्हाबुल यमीन वो होंगे जो पिछलों में भी बकसरत है और आने वाली नस्लों में भी बकसरत है। बहुत सारे लोग होंगे जो अल्लाह ताला के दीन को कबूल करेंगे, कुर्बानियाँ देंगे, नमाजों का एहतमाम करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, हराम से बचेंगे,
تو فرمایا ان کے لیے بھی جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ ایک ایسی جنت میں پہنچ جائیں گے جہاں پہ کہ بڑی دراز قسم کی پھیلی ہوئی بیر کے درخت ہوں گے، اور وہ مختلف قسم کے پھلوں کے درخت ہوں گے، جن پھلوں کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کو توڑنا ممنوع بھی نہیں ہوگا، جب چاہے جب توڑ لو، اور توڑنے سے وہ پھل کی جگہ ایک ویکیوم اور خلا بھی نہیں ہوگا، فوراً دوسرا پھل نکل آئے گا۔ ارشاد فرمایا کہ فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، فرمایا بچھونے ہوں گے، بستر ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، حوریں ہوں گی، خدمت کرنے والے ہوں گے، یہ ساری نعمتیں ہوں گی ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن اصحاب الیمین میں ہوں گے۔ اصحاب الیمین کون ہوں گے؟ کہ جب حشر برپا ہوگا اور میدان حشر میں جمع غفیر سارے کے سارے انسان جمع ہو چکے ہوں گے، کھڑے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت السابقون السابقون یہ تو بغیر حساب کتاب جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے توکل، اپنے یقین اور اپنے اعمال کی وجہ سے بغیر حساب کتاب جنت کی طرف آگے بڑھا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر نام اعمال اڑیں گے، اور یہ اڑا دیے جائیں گے نام اعمال، کتابی شکل میں ہوں گے، اوراق کی شکل میں ہوں گے، تومار کی شکل میں ہوں گے، کس شکل میں ہوں گے وہ قیامت ہی میں پتہ چلے گا۔ لہذا یہ نام اعمال اڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے سیدھے جانب سامنے سے آ کر لگ جائیں گے، اور جیسے ہی وہ نام اعمال سیدھے ہاتھ کی طرف آ کر لگیں گے، یہ نیک بندوں کے چہرے چمک اٹھیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، اور ان کو اندازہ ہو جائے گا ہلکے پھلکے حساب کے بعد اللہ تعالیٰ نجات دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھیں گے، میزان عمل تک پہنچایا جائے گا، اور میزان عمل میں نام اعمال تولا جائے گا، اور نام اعمال تولتے ہوئے اگر کبھی گناہوں کا پلڑا تھوڑا بھاری بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی نیکیوں کے اعمال میں ڈال دے گا جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا جھکتا چلا جائے گا، پھر ان کو آگے بڑھایا جائے گا، وہ پل صراط پر سے گزریں گے۔ ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ کا عالم تو یہ ہوگا کہ جیسے بجلی چپکتی ہے، چمکنے کے بعد لپکتے ہوئے چلی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی وہ پل صراط پر سے گزرتے چلے جائیں گے۔ فرمایا کچھ کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے پرندہ اڑتا ہے اور تیزی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اسی طرح وہ تیزی سے چلتے چلے جائیں گے۔ اور کچھ کا عالم یہ ہوگا کہ وہ آرام سے چل رہے ہوں گے، دونوں طرف سے فرشتے ان کو سنبھال رہے ہوں گے۔ کچھ کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اپنے پہلو کے بل گھسیٹتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور اس تاریکی میں جیسے اعمال ہوں گے ویسا نور ہوگا۔ کسی کے نور کا عالم یہ ہوگا کہ سورج کی طرح ان کا نور ہوگا، ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، اور کچھ کا نور ایسا ہوگا جیسے چاند کی مانند، کسی کا نور ایسا ہوگا جیسے ستاروں کی مانند۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو لفظ ارشاد فرمایا اس کا میں ذرا ترجمہ ماڈرن اصطلاح میں کر دوں کہ کچھ کا نور ایسا ہوگا جیسے کہ ٹارچ ہو، ہلکا پھلکا سا، صرف تھوڑا سا وہ راستہ دیکھ کر دھیرے دھیرے وہ اٹکتے اٹکتے، لنگڑتے دھکے کھاتے ہوئے، گرنے کے ڈر کے ساتھ ساتھ۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دائیں جانب کھڑا ہوا رہوں گا، اور جب میرا امتی لڑکھڑا کر گرنے والا ہوگا تو میں دعا کروں گا ربی سلم سلم، ربی سلم سلم، اے اللہ سلامتی عنایت فرما، اے اللہ سلامتی عنایت فرما۔ اور میری دعا سن کے وہ بھی کہنے لگے گا ربی سلم سلم، دھیرے دھیرے پھر وہ آہستہ آہستہ گزرتے ہوئے جنت تک پہنچ رہے ہوں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وہ اصحاب الشمال، میدان حشر میں نام اعمال اڑتے ہوئے بعض لوگوں کے بائیں جانب، لیفٹ سائڈ، پیچھے سے آ کے لگے گا۔ بس وہ نام اعمال کا بائیں جانب سے آ کر پیچھے سے لگ جانا، یہ تباہی کا میسج ہوگا۔ چہرے اتر جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، گھبراہٹ، کپ کپی، پسینہ، اور پیروں کا عالم یہ کہ وہ تھر تھر ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایسی مصیبت ہوگی۔ نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہا ہوگا۔
کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایسی مصیبت میں دھکے دے دے کر، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 2 فرشتے ہوں گے، سائق و شہید. ایک فرشتہ یہ ہوگا کہ اس کو دھکے دے دے کے آگے بڑھا رہا ہوگا. سائق کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے عرب میں سنا ہوگا نا، ڈرائیور کو کہتے ہیں جو اندر سے بیٹھ کے گاڑی چلاتا ہے. لازمی بات ہے وہاں گاڑی چلانے کے معنی یہی ہوں گے کہ گردن میں ہاتھ دے کے آگے بڑھا رہا ہوگا، میزان عمل کی طرف وہ آگے کھینچ رہا ہوگا. اور دوسرا شہیدن، وہ سارا تومار پلندہ لے کر نام عمل کا گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا. وہ عدالت عظمیٰ ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوا ہوگا اور انسان راہ فرار نہیں اختیار کر سکے گا. یہ ہوں گے وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا بربادی ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی، بس سمجھ لو کہ ان کا عالم یہ ہوگا کہ میدان حشر میں ہی فی سموم و حمیم، کہ وہاں پر ہی گرمی سے ان کی حالت خراب ہو رہی ہوگی. لو چل رہی، جیسے لو کے تپیڑے، اس سے پسینہ نکلا جا رہا ہے. سموم کہتے ہیں گرم ہواؤں کو، حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو. یہاں گرمی مراد ہے. لہذا فرمایا کہ ان کا عالم یہ ہوگا کہ گرم ہواؤں کے تپیڑوں کی وجہ سے ان کی جان نکلی جا رہی ہوگی. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، سیاہ، جیسے کالے بادل ہوتے ہیں، ان کالی گھٹاؤں کی طرح سیاہ دھواں ہوگا، جس دھوئے کے تلے یہ ہوں گے لا بارد ولا کریم. لیکن غلط فہمی نہ ہو جائے کہ سیاہ بادل ہوتے ہیں، کالی گھٹائیں ہوتی ہیں تو ذرا ٹھنڈک ہوتی ہے نا، آدمی کو راحت ملتی ہے. فرمایا ہرگز نہیں، وہ جہنم کی آگ کے سیاہ دھوئے کی ایسی گرمی اور ایسی بدبو اور ایسی تکلیف ہوگی کہ لا باردین، ذرہ برابر اس میں ٹھنڈک نہیں ہوگی، ولا کریمن، ذرہ برابر فرحت نہیں ہوگی، آرام نہیں ہوگا، ذرہ برابر خوشی نہیں ہوگی، کوئی اعزاز نہیں ہوگا. یہ نہ سمجھ لے لوگ کہ سایہ ہوگا اس کی وجہ سے یہ مجرم مطمئن ہوں گے، ہرگز نہیں. فرمایا کہ وہ سیاہ دھواں جو ان کے سر پر چڑھا جا رہا ہوگا، اس کی وجہ سے نہ ان کو کچھ ٹھنڈک ملے گی، نہ کچھ آرام، نہ کچھ راحت. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، ان کا عالم یہ تھا دنیا کی زندگی میں، کانوا قبل ذلک، حشر سے پہلے کی جو زندگی تھی، دنیا کی زندگی، اس میں بہت ہی مگن ہو کر انہوں نے زندگی بسر کی غفلت کے ساتھ. مترفین، طرف و مرفع الحال تھے، کھاتے پیتے تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی جانب توجہ نہیں کرتے تھے. سمجھتے تھے دین تو یہ بیچارے لیبرز کے لیے ہے، کمزوروں کے لیے ہے، یہ ہم وائٹ کالر، ہمارے لیے کیا دین کی VIP، ہم کو کیا دین کے احکام کی ضرورت ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں اترائے ہوئے تھے، مگن تھے، انجوائے کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا تھا، دینی احکام کو فراموش کر دیا تھا. اور پھر اس غفلت کی وجہ سے ان کا عالم یہ تھا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے. العظیم ارشاد فرمایا گناہ کبیرہ، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں. اور اس سے پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں جب یہ لفظ آیا تھا کہ شریعت میں گناہوں کو تقسیم کیا گیا ہے، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن کے سلسلے میں شریعت میں صاف صراحت آ گئی کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ کو ناپسند ہے، اس کے کرنے والے پہ لعنت ہوتی ہے، اس کے کرنے والے کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. ایسی صراحتیں جن گناہوں کے سلسلے میں ہے ان کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں. اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ سچویشن کے اعتبار سے گناہ ہو جاتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہلکے پھلکے لفظوں میں بتایا کہ بھئی بچو تو زیادہ بہتر ہے. یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی میں نے عرض کر دی تھی تاکہ گناہ صغیرہ کے سلسلے میں ہم سستی میں مبتلا نہ ہوں کہ جب برابر کوئی گناہ صغیرہ کیا جاتا ہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے. یاد رکھیے، یہ سوچ کر یہ چھوٹی موٹی چیزیں کرتے رہو تو فرمایا کہ پھر وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَكَانُوا يُصِرُّونَ، وہ اصرار کرتے تھے، بار بار کرتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے، عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے گناہ پر. کسی کا عالم یہ ہے کہ زنا پہ اصرار کر رہا ہے،
کسی کا عالم یہ ہے کہ جوئے پہ اصرار کر رہا ہے، روزانہ کلب جاتا ہے، کھیلتا ہے۔ کسی کا عالم یہ ہے بدنگاہی پر اصرار کر رہا ہے، ڈیلی وہ حرکت کرتا ہے، روزانہ کا اس نے معمول بنا رکھا ہے۔ کسی کا عالم یہ ہے کہ وہ لیتا جا رہا ہے رشوت، کھاتا جا رہا ہے حرام، روزانہ کا معمول بنا رکھا ہے، توبہ کی توفیق نہیں مل رہی۔ کسی کا عالم یہ ہے کہ سود کو اپنے حق میں جائز کر رکھا ہے، استعمال کرتا چلا جا رہا ہے۔ کسی کا عالم یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہے تو کرتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ کے سائے کو کھو دیتا ہے۔ کسی کا عالم یہ ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو توڑتا جا رہا ہے تو توڑتا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے کہ رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو، اور اسی عالم میں موت آتی ہے۔ کسی کا عالم یہ ہے وراثت چٹ کر گیا ہے، کسی کا عالم یہ ہے دوسروں کی جائیداد پر، دوسروں کے اموال پر ناجائز تسلط اور قبضہ کیا ہوا ہے، یہ مستقل گناہ کرتے ہوئے اب پہنچا ہے میدان حشر میں۔ تو میدان حشر میں اب وہ اصحاب الشمال میں سے ہے، بائیں ہاتھ سے اس کا نام اعمال ملا، اور بائیں ہاتھ سے نام اعمال ملنے کی وجہ سے چہرہ سیاہ پڑ گیا، ناکامی کا اندازہ ہو گیا، اور سیاہ دھواں جہنم کی آگ کا اس کے اوپر سایہ فکن ہو گیا، اس کے ساتھ چل رہا۔ لوگوں کو بھی پتا چل رہا ہے یہ مجرم ہے، ایک فرشتہ ہے اس کو دھکے دے کے آگے بڑھا رہا ہے، اور ایک فرشتہ ہے سارے اعمال کو لے کر آگے چلتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گا، میزان عمل کے پاس پہنچے گا، جہاں نام اعمال تولا جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا پھلکا، گناہوں کا پلڑا ہے کہ جھکتا چلا جا رہا ہے۔ بندوں کے حقوق ہے، اللہ کے حقوق ہے، سارے کے سارے حقوق ہے جس کو اس نے اس دنیا میں ادا نہیں کیے تھے۔ اب اس کے بعد سے اب وہ آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھنے کے بعد سے نام اعمال کو جانچ لینے کے بعد شہادتوں کا مسئلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تم مطمئن ہے؟ تو تھوڑا سا وہ بغلے جھانکنے کی کوشش کرے گا کہ شاید کہیں سے کوئی بہانہ نکل جائے، ساری زندگی تو بہانے کرتے ہی گزری تھی، تو یہی ترکیب پھر میدان حشر میں بھی اپنانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کے زبان پہ مہر لگاؤ، منہ پہ مہر لگا دو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اب اس کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اب اس کے پیر گواہی دیں گے کہاں کہاں گیا تھا، ہاتھ گواہی دیں گے کیا کیا گناہ کیا تھا، لگا دو منہ پہ مہر۔ اور جسم کے ٹکڑے جب گواہی دیں گے تو کہے گا تو کیسے ہاتھ، تو کیسے بول پڑا؟ تو ہاتھ کہے گا کہ جس نے دنیا میں تیری زبان کو قوت گویائی دی تھی، آج اس نے مجھے قوت گویائی دے دی، مجھے بولنے کی صلاحیت دے دی، لہذا حجتیں پوری ہو جائیں گی، فرشتوں کی گواہیاں ہو جائیں گی، کرامن کاتبین کی گواہیاں، جسم کے اعضاء کی گواہیاں، اور پیترے بدلنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اسکرین پر دکھاؤ، گناہ کرتا ہوا دکھاؤ، وہ خود اپنے آپ کو دیکھے گا کیا بے حیائی کر رہا ہے، کیا بدکاری کر رہا ہے، کیسی چوری کر رہا ہے، کیسا گناہ کر رہا ہے، خود دیکھے گا، اور اس کے بعد سے کہے گا اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا، بھلا دیا گیا ہوتا، مٹی ہو گیا ہوتا، میں ایک بکری اور ایک جانور ہوتا کہ میں ختم ہو گیا ہوتا۔ یہ تو یہاں مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، آج تو میں پھنس گیا، ساری چیزیں میری یہاں موجود ہے، چھوٹی سے چھوٹی خطا بھی اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے سلسلے میں بھی فرمایا کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی اور کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب ایسے شخص کو کسی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بڑا ظالم رہا ہوگا اور قتل میں ملوث رہا ہوگا، انسانی خون بہایا کرتا رہا ہوگا، اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں، بیڑیوں میں، گلے میں لوہے کا توق ڈال کے اس کو فرشتوں کے ذریعے سے کھنچوائے گا۔ سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، ارشاد فرمایا ایسی 70 ہاتھ کی زنجیریں ہوں گی جو اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہوں گی، ارشاد فرمایا۔ اور کسی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ یتیموں کا مال کھایا کرتا تھا، ناجائز مال ہڑپ کر لیا کرتا تھا اور رشوت کھایا کرتا تھا، حرام کھایا کرتا تھا، اس کا عالم یہ ہوگا کہ پیٹ پھٹا جا رہا ہوگا، توڑ ہے کہ زمین پر لیڑ رہی ہوگی اور اس کو دھکے دے کے آگے بڑھایا جا رہا ہوگا۔ کسی کا عالم یہ ہوگا غرور کے ساتھ جیتا تھا، تکبر کے ساتھ جیتا تھا، وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا
अइन्ना लमबऊसून, जब उससे ये कहा जाता था कि भाई मौत के बाद की भी तो जिंदगी याद कर लो, तो ये कहता था ये क्या कहते रहते हैं दकियानों सी किस्म की बात। इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, जब हम मर जाएंगे, मट्टी में मिला दिए जाएंगे और हड्डियों का ढांचा बन जाएंगे। बल्कि दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हड्डियां भी हमारी पाउडर हो जाएगी कर्रमीन, इन्ना लमबऊसून, तो फिर दोबारा उनको उठाया जाएगा। ये बात समझ में नहीं आती। और हम आबा उन्हें लव्वलून, पिछले आबा अजदाद भी उठाए जाएंगे, मेरे अब्बा हुजूर भी उठेंगे, दादा भी उठेंगे, ये क्या होगा सब, कैसी बातें कर रहे हो, साइंटिफिक नहीं है, समझ में नहीं आती। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उनसे कह दो कुल इन्नल अव्वलीना वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम, कि अव्वलीन और आखिरीन सबको हम मैदान हशर में जमा कर देंगे। तुम भी होगे, तुम्हारे बाप भी, तुम्हारे दादा भी होंगे, परदादा भी, सब होंगे मैदान हशर में, कोई नहीं छूटेगा। लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम, एक अल्लाह ताला के पास तयशुदा दिन है और वो वक्त मुकर्रर पर हम तुम सबको जमा कर देंगे। जमा होना है, मैदान हशर की हाजिरी जरूरी है। उसके बाद सुम्मा इन्नकुम अय्युहल मुकद्दिबून, ऐ गुमराहो और ऐ झुटलाने वालों, तुम्हारा हशर ये होगा लाआकिलूना मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, ज़क़ूम के दरख्त से तुम्हारी जियाफत की जाएगी, एक इंतहाई खतरनाक किस्म का फल। और उस फल की एक दुनियावी शक्ल सहराए अरब में पाई जाती थी, जिसको थुहड़ कहते हैं, कि वो अजीब व गरीब दरख्त होता है। अब आप जरा सोच लीजिए, उसकी दुनियावी शक्ल ऐसी खतरनाक है, ऐसी खतरनाक है कि जानवर उससे बहुत एहतियात करते हैं, वो जानते हैं कि इसको नहीं खाना। लेकिन कहा कभी गलती से कोई ऊंट उस दरख्त के किसी टुकड़े को चबा जाए तो इतनी तेजाबियत होती है, इतनी तेजाबियत होती है कि फिर वो पहाड़ से सर मार मार के, पत्थर से सर मार मार के मर जाना चाहता है, इतनी उसके पेट में जलन हो जाती है। ऐसा जो दुनिया का जो ज़क़ूम है, इतना जब तकलीफदेह है, तो आप जरा सोचिए कि जो आखिरत का ज़क़ूम होगा, जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो जहन्नम की आग में उसकी जड़ें होंगी, वहां से वो पैदा होगा। और फरमाया उसका एक एक जो फल होगा ना, वो फल ऐसा होगा जैसे कि शैतान का सर, बदनुमा किस्म का और बड़ा बड़ा, और वो फल खाने के लिए मिलेगा इन जहन्नमियों को। लाआकिलूना मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, और यही नहीं, मारे भूख के ये सैकड़ों साल की जो हुजूरी रहेगी, और ये सैकड़ों साल धक्के खा खा कर, पसीना बहा बहा के अब जो जहन्नम में पहुंचेंगे, तो इस ज़क़ूम ही को समझेंगे कि यही गनीमत है। फमालिऊन मिनल बुतून, पेट भर लेंगे उससे खूब, मतलब भर खा लेंगे। क्योंकि होता यह है कि जब भूख बहुत शदीद होती है तो इंसान नापसंदीदा चीज भी खा लेता है। हमारे एक साथी का तजुर्बा था, वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे यूपी में, यहाँ सख्त गर्मी थी, प्यास के मारे उनके हलक में कांटे पड़ रहे थे, तो उनको पीने के लिए पानी दिया गया। पानी उन्होंने पिया और बहुत ही उससे महजूज हुए, अच्छा लगा, प्यास बुझ गई। और उसके बाद खाना वाना हुआ, फिर जैसे ही उन्होंने पानी पिया तो कहा कि इतना खारा पानी आप लोग कैसे पीते हैं? कहा अभी आप पिए ना, 1 घंटा पहले आराम से 1 गिलास। कहा वही है? कहा हाँ वही। लेकिन प्यास का आलम ये था कि उसका खारापन और उसकी बदमजगी महसूस नहीं हुई, जान निकल रही थी ना। तो जैसे ही लगाया उस ग्लास को होठों से, निगलते चले गए, पीते चले गए। लेकिन जब नॉर्मल हालात में उसको चखा तो मालूम हुआ ये पानी तो पीने के काबिल ही नहीं है। तो उन लोगों ने बताया हमारे गांव में ये एक ही कुआं है और इस कुएं का ऐसे ही बदमजा और खारा पानी है, इसके सिवा हमारे पास पानी का कोई और इंतजाम नहीं। आजकल तो खैर हालात ऐसे हो गए कि आपको हर जगह पीने का पानी बॉटल्स वगैरह की शक्ल में मिल जाता है। लेकिन ये उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ 80s की, जबकि ये सहूलियात नहीं थी। और मुझे खुद याद है कि जब हम ट्रेन में सफर करते थे और गर्मी का जमाना होता था और लखनऊ से हमारी गाड़ी निकलती तो झांसी तक पानी न मिलता, और जब झांसी पे गाड़ी रुकती तो उतर के हम लोग भागते और गर्म पानी प्लेटफॉर्म से भरते और वो पानी मजे से पीते। अगर आज हम अपने बच्चों को वो पानी पीने के लिए दें तो पीना वो से अपने पैर धोना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो बड़ा अच्छा लगता था पानी। क्यों? प्यास।
गाड़ी आग लगती रहती थी, जलती थी, एसी का तसव्वुर नहीं था, यूपी की गर्मी हुआ करती थी। तो ये जो जहन्नमी इस मुसीबत के साथ, सदियों की मुसीबत, सैकड़ों साल की मुसीबत, धक्के खा खा कर पसीना बह रहा है और सूरज है कि सवा नेज़े पे जल रहा है, इन सारी मशक्कतों के बाद जैसे ही जहन्नम में पहुंचेंगे तो ज़क़ूम को देखेंगे तो समझेंगे कि ये गनीमत है, खाते चले जाएंगे। फमालिऊन मिनल बुतून, पेट भर लेंगे उससे। बस इसके साथ ही तेजाबियत का आलम ये होगा कि अब पेट में जलन, अब पानी के लिए दौड़ने लगेंगे, भागने लगेंगे। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, तो देखेंगे कि पानी जैसे एक नाले में बहा आ रहा है और वो पानी इंतहाई गर्म होगा, लेकिन उसको पी लेंगे। फशारिबून शुर्बल हीम, ऐसे पिएंगे जैसे कि प्यासा ऊंट डग डग पानी पीता है, प्यासा ऊंट। अलहीम कहते हैं उस ऊंट को जो बहुत प्यासा हो जाता है। ऊंट का मसला ऐसा है कि ऊंट जो है ना 6 महीने प्यासा रह सकता है, अगर उसको 6 माह भी पानी न मिले वो सब्र करता है, लेकिन जब मिल जाता है तो कई बाल्टी पानी वो पी जाता है, बड़ी मिकदार में पानी पी लेता है, क्योंकि उसका मसला ये होता है कि पूरी बॉडी, पूरा जिस्म उसका पानी से खाली हो चुका होता है, उसकी जरूरत होती है उतना पानी वो पीता है। ऐसे ऊंट को अलहीम कहते हैं जो बहुत प्यासा हो। फरमाया फशारिबुन, तो वो गरम नाले का सड़ा हुआ पानी पिएंगे। शुर्बल हीम, ऐसे जैसे कि प्यासा ऊंट पीता है, खूब पानी पी लेंगे। लेकिन होगा क्या? सूरह मोहम्मद में इरशाद फरमाया वो गरम खौलता हुआ पानी पीना होगा कि फिर अंदर उनकी आंतें कटने लगेंगी और आंतें कट कट कर, गल कर, पक कर बाहर आने लगेंगी। फकत्ता अमाहुम, ये वो जहन्नम का अज़ाब होगा और कहा जाएगा हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमुद्दीन, ये है तुम्हारी ज़ियाफत क़यामत के दिन। यौमुद्दीन, जज़ा व सज़ा के दिन, जिस दिन का तुम इनकार करते और जिस दिन का तुम एतराफ़ नहीं करते थे, या अगर ज़बान से इनकार नहीं करते तो अमल से तुम्हारा ये तासुर मिलता था क़यामत के इस दिन को तुम अहमियत नहीं दे रहे हो, लिहाजा फरमाया ये ज़ियाफत होगी। ऐसे जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे, आग की लपेटें होंगी। आगे सूरत आएगी, बिल्कुल आखिरी सूरतों में है, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है नारुल्लाहि लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, आग लपकेगी। लपकने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आग से उनका जिस्म झुलस जाएगा, जल जाएगा, यहाँ तक के अब सीना जलने के बाद से दिल सामने आ जाएगा और दिल जलने का वक्त आएगा कि अल्लाह ताला फिर दोबारा एक जिल्द देगा, जिस्म देगा, चमड़ी देगा, फिर चमड़ी आएगी, फिर जलेगी, फिर चमड़ी आएगी, फिर जलेगी। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलना जुलूदन गैरहा, जब जब इनकी जिल्दें झुलस जाएंगी हम इनको नई जिल्द, नई स्किन और नई चमड़ी देंगे ताकि ये अजाब भुगतते रहे, सजा भुगतते रहे। अब इसमें से 2 कैटेगरीज होंगी। एक कैटेगरी के सिलसिले में तो फैसला हो जाएगा हमेशा जहन्नम में रहो, फरमाया ना मौत आएगी ना जिंदगी रहेगी, बस तड़पते रहना है, सिसकते रहना है। हाँ, दूसरी कैटेगरी ऐसी होगी जिनके बारे में कहा गया जहन्नम उनके लिए ऐसी ही होगी जैसे कि आज बीमार होता है आदमी तो जरा आईसीयू पहुंच जाता है। आईसीयू पहुंचने के बाद तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन ठीक ठाक करने के बाद फिर वहां से वापस लाया जाता है। लिहाजा फरमाया कि अस्हाबुश शिमाल में एक कैटेगरी उनकी भी होगी जो जहन्नम पहुंचा दी जाएगी। और जहन्नम के बारे में ये भी इरशाद फरमाया लहा सबात व अब्वाब, 7 दरवाजे होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दरवाजों के मानी ये ना समझो जैसे तुम्हारी बिल्डिंग के दरवाजे होते, फरमाया एक एक दरवाजा इतना चौड़ा, इतना बड़ा होगा कि जिसके नीचे तुम सदियों चलते रहो, सैकड़ों साल चलते रहो तो तुम दूसरे उसके दरवाजे के दूसरे हिस्से तक नहीं पहुंच सकोगे। ऐसे लंबे चौड़े 7 दरवाजे। फरमाया एक दरवाजा होगा मुतकब्बिरीन का, बाबुल मुतकब्बिरीन, मगरूरों को उसमें से भेजा जाएगा। फरमाया एक दरवाजा होगा बाबुल जिना, जिना करने वाले उसमें से धकेले जाएंगे। एक दरवाजा होगा हराम खाने वालों का, एक दरवाजा होगा शिर्क करने वालों का। लिहाजा 7 जहन्नमियों को जुमरों में तकसीम कर करके हत्ता इज़ा जाऊहा, जब वो दरवाजे पे पहुंचेंगे, फुतिहत अब्वाबुहा, बिला ताखीर दरवाजा उनके लिए खुलेगा। और फिर क़ाल लहुम खज़नतुहा, दरवाजे का दरबार उनसे कहेगा
کہ گھسو اندر اور ہمیشہ کے لیے گھسو. قال لهم خزنتها الم یاتکم رسولوں کی تعلیم تم تک نہیں آئی تھی؟ نہیں سمجھایا گیا تھا تم کو توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ نہیں سمجھایا گیا تھا. الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. آج کے دن کی ان ہولناکیوں کا تذکرہ تم سے نہیں کیا گیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہوا تھا، سنا تھا ہم نے، ایک کان سے سنا تھا دوسرے کان سے اڑا دیا تھا. قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کا عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہوگا ان کافروں کا، ان کافروں پر، اور ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اب جہنم میں پہنچنے کے بعد آگ کی لپیٹیں اور ایسی سخت ترین سزائیں جس کا تصور اس دنیا میں مشکل ہے، جہنم تیار کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں سے ایک بار معائنہ کر لو. حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کا ایک مشاہدہ دیکھتے ہوئے دنیا کی طرف چلے جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، تو میں نے دیکھا اسرافیل کا چہرہ اترا ہوا ہے اور رنجیدہ ہے، غمزدہ ہے. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل ایسے یہ بجھے بجھے سے کیوں ہے؟ تو کہا ابھی جہنم کا مشاہدہ کر کر آئے ہیں، اور اس کی ہولناکیوں، اس کی تباہیوں کا عالم یہ ہے کہ اس کو زبان بیان نہیں کر سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجب ہے لوگوں کا عالم کہ جہنم کی ہولناکی سے بچنا چاہتے ہیں لیکن اعمال نہیں کرنا چاہتے، جنت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اعمال نہیں کرتے. فرمایا جنت کو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے. یہ بھی ایک بڑی طویل حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جنت بھی دیکھ لو، جہنم بھی دیکھ لو، اور اس کے بعد سے فرشتوں سے پوچھا کیسا پایا تم نے جنت کو؟ تو کہا مولا انتہائی حسین، دل آویز، اس کی نعمتوں کا کیا کہنا. کہا جہنم کا افو، ہولناکی، تباہی، بربادی. فرمایا میرے بندوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ کہا کہ کوئی جہنم کا تذکرہ سن لے گا تو پھر زندگی میں جہنم جانا نہیں چاہے گا، کوئی جنت کا تذکرہ سن لے گا تو جنت پہ مر مٹے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کام کرتا ہوں کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. ایسا کرو کہ جنت کو کچھ ایسی چیزوں سے گھیر دو جو ذرا طبیعت پہ گراں گزرے، ذرا جیب ہلکی کرنی پڑے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے، محنت کرنا پڑے، راتوں کو اٹھنا پڑے، نیند قربان کرنا پڑے، نماز پڑھنا پڑے، اور دکان وہ گاہکوں سے بھری ہوئی ہے کہ اذان ہو گئی، اب قربانی دے کے دکان سے نکلنا ہے، گاہک سے معذرت کرنا. ایسی چیزوں سے جنت کو گھیر دو کہ نفس پر جو شاق گزرے. اور کہا کہ جہنم کو گھیر دو شہوتوں سے، لطف اندوزیوں سے، کہ لطف اندوزی کرتے ہوئے، شہوتوں کی تکمیل کرتے ہوئے رہو تو جہنم پہنچ جاؤ. اور اگر گرانی اور قربانی کی چیزوں سے گزرتے چلے جاؤ تو پھر جنت پہنچ جاؤ. ایک راستہ جنت کا ہے، ایک راستہ جہنم کا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنت کے راستے کو گھیر دیا گیا بالمکارہ، جو ذرا چیزیں گرا گزرتی ہے. ٹھنڈک کی رات ہے، اٹھو وضو کرو، نماز پڑھو، انسان چاہتا ہے کسی طرح یہ وقت نکل جائے، ٹل جائے، تھوڑا آرام کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کو گھیرا ہے کس سے؟ جو ہمارے اوپر، ہماری طبیعت پر گناہ گزرتی ہے. اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے، جہنم کی راہ کو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ان چیزوں سے جس میں شہوتیں ہیں، لذتیں، مزہ آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں بے حیائی کی چیزوں کو، ملوث ہے، وقت برباد کر رہے ہیں، جو چاہے وہ کھا رہے ہیں، جو چاہے وہ پی رہے ہیں، لہذا دھیرے دھیرے بھگتیں گے، جہنم کے راستے پہ چلیں گے. تو جہنم میں پہنچنے والوں کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ دو گروہ ہوں گے. ایک تو وہ جن کے بارے میں مستقل فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ وہ جہنمی میں ان کو رہنا ہے، ان کو کوئی نجات نہیں. تو وہ تو یہ کہیں گے کہ فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ ذرا ہماری درخواست اللہ تعالیٰ کے دربار تک پہنچا دو، بہت ہو گیا، اب ہم کو مار ڈالو، ختم کر دو قصہ، لیقضی علینا، کہ ہمارا کام تمام کر دیا جائے. اور پھر وہ فرشتے پیغام پہنچائیں گے تو کہا جائے گا کہ نہیں، یہاں موت نہیں ہے، یہاں موت نہیں ہے، یہاں تو ایسے ہی سسکنا ہے، ایسے ہی تڑپنا ہے. دوسرا
گروہ وہ ہوگا جو ایمان تو تھا لیکن گناہوں کا بوجھ بہت تھا اور اس گناہوں کے بوجھ کو ڈھوتے ڈھوتے جہنم پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والے جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا کہ اللہ میری امت کی بہت بڑی مقدار جہنم میں تڑپ رہی، سسک رہی ہے، میں کیسے جنت میں خوش رہوں، میری امت جہنم میں تڑپتی رہے، اے اللہ ان کو آپ جہنم سے نکالیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ محمد آپ جن جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی شفاعت کے قابل ہے، آپ اشارہ کیجئے، ان سب کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ لہذا جہنم سے ان کو نکالا جائے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی، جنت کی طرف ان کو روانہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے نبی اب تو آپ مطمئن ہیں؟ کہا ہاں اللہ میں مطمئن ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لیکن اب میری باری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، انگنت لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں جو ایمان تھا اس سے سوائے میرے کوئی اور واقف نہیں تھا، اب میری باری ہے، میں ان کو نجات دوں گا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان میں جلی ہوئی بیجوں کی مانند ان جہنمیوں کو نکال کر پھیلا دیا جائے گا۔ جلی ہوئی بیجیں جیسی ہوتی ہے، بیج جو جل گئی ہو آگ میں، ایسے وہ پڑے ہوئے ہوں گے سیاہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک آب حیات ہوگا جس کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے موسلا دھار بہترین سیلابی بارش ہو گئی ہو تو درخت اگتا چلا جاتا ہے تیزی کے ساتھ، ویسے ہی وہ اگتے چلے جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد سے میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ تمہارے لیے میں جنت کا فیصلہ کر رہا ہوں، تم عتقاء الرحمان کہلاؤ گے، رحمان کے معاف کیے ہوئے بندے۔ عتیق کہتے ہیں جس کو آزاد کیا گیا ہو، اس کا پلورل فارم ہے عتقاء، تو کہا تم عتقاء الرحمان کہلاؤ گے، رحمان کے معاف کیے ہوئے بندے۔ تو ان میں سے ایک صاحب کہیں گے مولا چہرہ تو جھلسا ہوا سیاہ ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ جہنم کی سزا بھگت کر آئے ہیں، اللہ جنت میں تو لوگ ہم کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھیں گے، جنت میں تو ہم کو حقیر سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا آگے بڑھو، آگے بڑھو، ایک نہر ہوگی، فرمایا جس کے نہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہر الحیاتی، اس کا نام ہوگا نہر الحیات، اس میں سے وہ گزریں گے اور اس میں تیرتے ہوئے ڈبکی لگاتے ہوئے جب گزریں گے تو فرمایا جب اس میں سے نکلیں گے تو یکون اندر ما یکون، اتنے خوبصورت بہترین ہو جائیں گے کہ جلنے کا ذرہ برابر ان کے چہرے پہ کوئی نشان نہیں رہ جائے گا، اور چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ، دمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ پھر وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کأنی انظر الیہم، میں ابھی ایسا لگ رہا ہے بالکل میں منظر دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے لیے بہت سا غیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشاہدہ تھا، فرمایا ایسا لگ رہا ہے مجھے وہ میں منظر دیکھ رہا ہوں، اور آخر کا ایک آدمی ہے، فرمایا کہ جو لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ بڑبڑا رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ سب تو جنت میں داخل ہو گئے، اب میرے لیے تھوڑی کوئی جگہ باقی رہ گئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دنیا میں کتنا تھا تمہارا پلاٹ؟ اللہ 2000 گز کا پلاٹ تھا، وہ بھی بنجارہ ہلز میں۔ اچھا، کہا تم کو اتنا پلاٹ دے دیا جائے تو کہے گا اللہ بہت کافی ہوگا میرے لیے، تیرا شکر ہوگا۔ کہا ڈبل کر دو تو بندہ کہے گا کہ پروردگار میرے ساتھ دل لگی تو نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آگے بڑھ جا جنت میں، پوری دنیا بلکہ پوری دنیا کے برابر ایک اور دنیا تو لے لے جنت میں، میری جنت میں کسی قسم کی کمی نہیں۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، میری رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، بہت وسیع ہے۔ لہذا یہ دھیرے دھیرے پھر یہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں داخل ہو جانے کے بعد فیصلہ قطعی ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے کہ ایک دمبا ٹائپ جانور لایا جائے گا۔ جب یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو یاد رکھیے یہ ہم کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ آخرت کا دمبا کیسا ہوگا پتہ نہیں، اگر اس کے لیے کوئی نیا لفظ استعمال کر لیا جائے جو ہماری ووکیبلری میں نہیں ہے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم کو کچھ معنی ہی نہیں سمجھ میں آئے گا، نہ ہم خاک سمجھ پائیں گے۔ لہذا ہمارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ آخرت کی حقیقتوں کے لیے، ورنہ آخرت کی شراب نہیں ہوگی، آخرت کا دودھ نہیں، آخرت کا پانی، جنت کا پانی نہیں ہوگا، جنت کا سیب
یہ सेब नहीं होगा जन्नत का अनार, ये अनार नहीं होगा, वहाँ नेमतें कुछ और होंगी, उनका रंग ही कुछ और होगा, उनका मजा ही कुछ और होगा। लेकिन हमारे अल्फाज में, हमारी वोकैबुलरी में बात समझाई जाती है ताकि हम बात समझ सके। लिहाजा फरमाया कि दुम्बे की शक्ल में एक जानवर आएगा और उस जानवर को ज़िबाह कर कर खत्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा ये मौत थी जो अब सदा के लिए खत्म कर दी गई, और जन्नत में रहने वाले रहो जन्नत में शाद, जहन्नम में रहने वाले अब हमेशा के लिए पड़े रहो जहन्नम में। लिहाजा इरशाद फरमाया देखो ये वह हमारा मामला है जो हम यौमुद्दीन, जजा व सजा के दिन, जजा व सजा के मरहले में हम तुम्हारे साथ करने वाले हैं। अब तुम तैयारी कर लो, अस्साबिकून में होना चाहते हो, बगैर हिसाब किताब लपक कर जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, अब तुम तैयारी कर लो, अस्हाबुल यमीन में से होना चाहते हो, अब तुम फैसला कर लो, अस्हाबुल शिमाल में से होना चाहते हो, फैसला तुम्हारे हाथ में, जो फैसला करोगे उस रास्ते पे चलना होगा, और जिस रास्ते पे चलोगे उस मंजिल को पहुंचोगे। फरमाया कि अगर इन चीजों के सिलसिले में शुबा है, कैसे होगा मैदान हशर में सारे इंसानों को अल्लाह ताला कैसे जिंदा कर देगा, दोबारा कैसे खड़ा कर देगा, मट्टी और सड़गल जाने के बाद और खाक में मिल जाने के बाद दोबारा हम कैसे पैदा कर देंगे। और नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, आज तुमको किसने पैदा किया, हमने पैदा किया, हमने तुमको पैदा किया, तो फलौला तुसद्दिकून, आज तो तस्दीक कर रहे हो ना, अल्लाह ताला ने वजूद दिया है। अफरअयतुम मा तुमनून, तुम पैदा करते हो, तुम नहीं पैदा करते हो, तुम क्या करते हो। अफरअयतुम मा तुमनून, तुम्हें किस देवाजी ताल्लुक कायम करते हो। और फिर उसके बाद से एक बूंद टपक पड़ती है, अअंतुम तख्लुकूनहु, तुम में से कौन है जो ये दावा करे कि उसने उस बूंद की निगहदाश्त की, उसने ऐसी छोटे छोटे सेल्स में जो निगाहों को नजर नहीं आती जान डाली, और उनके मिलाप से फिर उसके बाद धीरे धीरे लड़का या लड़की वजूद में आने लगे, और उसके बाद से उनके अंदर हड्डियां बनने लगी, और फिर उन हड्डियों पे चमड़ा चढ़ने लगा, फिर उसके बाद आंखें बन रही हैं, कान बन रहा है, अंदर दिल बन रहा है, अचानक दिल धड़कना शुरू कर चुका है, और उसके बाद से फिर धीरे धीरे भेजा बन रहा है, और फिर सर और खोपड़ी की सख्ती, और फिर गर्दन और हाथ पैर और उंगलियों के निशाना, सारी चीजें कौन पैदा कर रहा है। अंतुम तख्लुकूनहु, बाप कर रहा है कि माँ, दादा कर रहा है कि दादी, इंडस्ट्री कर रही है कि फैक्ट्री, कौन कर रही है जरा बताओ। अब नहनुल खालिकून, या हम है जो पैदा कर रहे हैं। और ऐसा थोड़ी है कि अल्लाह ताला आज एक शख्स की पैदाइश में मशगूल है बस खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे इंसान, कितने सैकड़ों बच्चे बन रहे हैं, और एक इंसान पे इक्तिफा कर रहा है, हरगिज नहीं। सैकड़ों मखलूकात है, हजारों मखलूकात है जिनके बच्चे जन्म पा रहे हैं, परवरिश पा रहे हैं, वजूद पा रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, परवान चढ़ रहे हैं। माँ के पेट में है, माँ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ कर रहा है, ग़िज़ा भी दे रहा है, और सांस भी लेने की अल्लाह ताला उसमें मौक़े इनायत फरमा रहा है, और आगे भी बढ़ा रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ भी हो रहा है, तरक्की भी करते चले जा रहे हैं, हर चीज बन रही है, और इस शान के साथ बन रही है कि दो सगी बहनों के पेट में बच्चे जन्म पा रहे हैं, लेकिन दोनों का नक्शा एक नहीं है, अलग अलग नक्शों के साथ पैदा होंगे, अलग अलग रंग के साथ पैदा होंगे, अलग अलग नेचर के साथ पैदा होंगे, अलग अलग मिजाज के साथ पैदा होंगे। तो उसकी क्या शान, उसकी कुदरत देखो। क्यों मैदान हशर में तुमको दोबारा खड़ा करने पे तुमको शक व शुबा होता है। इतने करोड़ को वक्त वाहिद में वो बना रहा है, और उसको किसी किस्म की कोई मजबूरी लाहक नहीं हो रही, तो फिर तुम आखिरत के सिलसिले में कैसे शुबा करते हो। अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत। तुम क्या समझते हो, सिर्फ पैदा किया जा रहा है, सिर्फ दिल को धड़काया जा रहा है, सिर्फ उसमें करंट दे के जिंदगी पैदा की जा रही, इतना ही नहीं, उसी वक्त फैसला किया जा रहा है इनको कितना खाना मिलेगा, कितनी रोजी मिलेगी, कितनी रोटी मिलेगी, ये बदबख्त होगा, खुशबख्त होगा, खुशकिस्मत होगा, बदकिस्मत होगा, वालिदैन का फरमा बरदार होगा, नाफरमान होगा, दुनिया में फितने पैदा करेगा, दुनिया में खैर, सारी तकदीर लिखी जा रही है। और यहाँ तक के इतने इख्तियारात होंगे, और इतने दिन उछलेगा कूदेगा,
اور اتنے دن کھائے گا پیے گا اور اتنے دن اس دنیا پر اس دھرتی پر وہ سرگرم رہنے کے بعد اب یہ ٹک کر دو یہاں پہ اس کی موت آئے گی، یہ تاریخ ہوگی اس کی، اس دنیا میں آخری دن ہوگا. نحن قدرنا بینکم الموت، ہمیں جو موت کو بھی مقدر کر دیتے ہیں. وما نحن بمسبوقین، کوئی نہیں جو ہم کو مجبور کر سکے، ہمارے فیصلے کو بدل سکے اور ہم سے آ کے یہ حجت کر سکے کہ اللہ یہ تو نوجوانی کے عالم میں ہے اور اب تو یہ ہلچل کر رہا ہے، کھانے پینے کے قابل ہوا ہے، اب تو تھوڑا انجوائے کر رہا ہے، یہ اچانک موت اس کی ایکسیڈنٹ میں وہ چلا جائے گا، ماں باپ کتنے غمزدہ رہیں گے، ساری فیملی چھوڑ کر. نہیں، جو ہم نے فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا. وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، جیسے اس دنیا میں اس پورے تخلیقی نظام پر اللہ تعالیٰ قادر ہے تو وہی پروردگار اس بات پر بھی قادر ہے علی ان نبدل امثالکم وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ وہ تم کو پھر ایک نیا جسم دے دے، پھر تم کو ایک نئی زندگی دے دے، میدان حشر میں کھڑا کر دے. وَنُنْشِئَكُمْ، اور تم کو وہ گروتھ دے، تم کو زندگی دے دے. یہ ترجمہ کیجئے آپ کہ تم کو پھر دوبارہ زندگی دے دے فی ما لا تعلمون، اس دنیا میں جس دنیا سے تم واقف نہیں ہو. ایک نئی دنیا ہوگی، ایک نیا عالم ہوگا، یہ عالم آخرت، یہ نئی دنیا وہ دراصل اخروی دنیا ہوگی جس میں کہ تم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم نے اپنی پہلی پیدائش تو دیکھی نا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اس سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ اس سے نصیحت حاصل کرو. جیسے پہلی زندگی اللہ نے عنایت فرمائی ویسے ہی آخرت کی زندگی بھی ہے. اور آگے غور کرو کہ یہ تو تخلیق انسان یا جاندار کی بات ہو گئی کہ اتنے جاندار، میں نے عرض کیا نا ایک انسان ہی تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں، یہ تو ہر جاندار پیدا ہو رہے ہیں. سمندر میں مچھلیوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور پرندوں کے بچے چوزے پیدا ہو رہے ہیں، ہر جاندار کے، جنگل میں اور بل میں سانپ کے بچے پیدا، سب کو اللہ تعالیٰ وجود دے رہا ہے. لیکن فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کی کاریگری جانداروں پر جا کر ختم ہو گئی؟ نہیں. ارشاد فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کھیتی کرتے ہو نا تو تم کیا کرتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا کہ تم کیسے کھیتی کرتے ہو؟ کیا کھیتی کرتے ہو کہ تم بیج ڈالتے ہو، اس کے آگے تمہارا بس نہیں چلتا، اس کے آگے تمہارا بس نہیں چلتا. أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اس بیج سے درخت تم برآمد کرتے ہو کہ ہم برآمد کرتے ہیں؟ ذرا بولو. کسان بتائے، وہ بیج لاکھوں کی مقدار میں میدان میں چھڑک دیتا ہے. کبھی کبھی اس کا کھیت وہ 20 ایکڑ کا ہوتا ہے، 100 ایکڑ کا، 70 ایکڑ کا. آج کل تو مشینوں سے بیجیں چھڑک دی جاتی ہے. اس کے بعد تو کسان وہ لوٹ کے اپنے گھر آتا ہے، پھر پروردگار کی طرف نگاہیں اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کب وہ بادل بھیجے گا، کب پانی برسے گا، اور پانی برسنے کے بعد زمین کب نرم ہوگی، بیجوں سے کب کوپلیں نکلیں گی، کوپلیں زمین سے کب برآمد ہوں گی، درخت میں کب تبدیل ہوگی. یہ سارے مرحلوں میں وہ بیچارے کا کوئی عمل دخل نہیں. اگر عمل دخل ہے تو بس اتنا کہ وہ پرندوں سے، چرندوں سے ان درختوں کو بچانے کی کوشش کرے گا، ان پودوں کو بچانے کی کوشش کرے گا. باقی اللہ تعالیٰ ان بیجوں سے درختوں کو برآمد کرے گا، درختوں کو ایک لیول پر لے جائے گا اور ان کی بالیوں میں دانے برآمد ہوں گے، پھول نکلیں گے، پھول پھل میں تبدیل ہوں گے، پھل پھر بالغ ہوں گے، پکیں گے، پکنے کے بعد کٹیں گے، کٹنے کے بعد پھر انسانوں کے استعمال میں آئیں گے. أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون، تم ہو کہ ان بیجوں سے درختوں کو برآمد کرتے ہو یا ہم؟ ذرا سوچو ایک بات. جب لاکھوں کا فگر تو بالکل معمولی ہے، کروڑوں کا فگر بھی بہت معمولی ہے، کون سا فگر میں استعمال کروں آپ بتائیے کہ بے شمار درختوں کو بیک وقت وہ فرمان چڑھا رہا ہے، اور ایک ہی کھیت میں ایک جانب گیہوں کا ہے تو ایک جانب چاول کا. گیہوں کے درخت میں چاول نہیں نکل رہا ہے، چاول کے درخت میں گیہوں نہیں. ایک ہی باغ میں ایک کنارے آم ہے اور اسی سے متصل جام ہے. کیا مجال جام میں آم نکل آئے، آم میں جام نکل آئے؟ کون کر رہا ہے یہ انتظام؟ یہ شان کریمی، یہ قدرت، ایسی کاریگری کس کی ہے؟ ارشاد فرمایا تنے تنہا پروردگار. اور ہم تم کو سبق سکھاتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، کبھی کبھی سب کچھ ہو جانے کے بعد سے کھیتی تیار ہو جاتی ہے،
آپ نے سنا ہوگا اولے برس جاتے ہیں، کھیتی تباہ، دھوپ ذرا زیادہ نکل آتی ہے، ایک ہفتے تک کھیتی تباہ. تو فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر ہم چاہیں تو تمہارے کھیت کو بھوسے میں تبدیل کر دیں. لمحوں میں راتوں رات مسئلہ ہو جاتا ہے، صبح کسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے. اور آج تو بیچاروں کے کوئی پرسانے حال نہیں ہوتے، درختوں کو لٹک لٹک کر خودکشی کر لیتے ہیں. راتوں رات کھیت تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا قصہ، سال بھر کی محنت مٹی میں مل جاتی ہے. فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، تو پھر حسرت کے ساتھ تم خالی ہاتھ ملتے رہ جاؤ. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، اور وہ کہہ پڑتا ہے بے شک میرا تو دیوالیہ نکل گیا. لَمُغْرَمُونَ، دیوالیہ نکل گیا، میری تو پوری معیشت تباہ ہو گئی، میں کہیں کا نہ رہ گیا. فرمایا بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، تمہارا تھوڑی دیوالیہ نکلا، یہ ہم نے محروم کیا تم کو بتانے کے لیے کہ ہم سے غافل نہ ہو. ہماری قدرت پہ بھروسہ کرو، ہماری رحمت پہ توکل کرو، تم اپنے آپ کو تیسمار خانہ نہ سمجھو. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، اور کیا رائے ہے تمہاری اس پانی کے سلسلے میں جو پانی تم پیتے ہو. الَّذِي تَشْرَبُونَ، کہ میٹھا پانی، وہ پانی جو پینے کی وجہ سے ایک راحت ہوتی ہے، سینہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے. وہ پانی جو تمہارے جسم کی ناگزیر ضرورت ہے، جس کے بغیر جی نہیں سکتے، وہ پانی جس کے بغیر تمہاری زندگی نہیں چل سکتی ہے. تمہارے پکوان میں پانی ہے، تمہارے کھانے میں پانی ہے، اور تمہارے لیے لمحہ لمحہ پانی کی ضرورت ہے. أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، بادلوں سے تم نے برسایا. ہے کوئی حکومت اعلان کرے ترقی یافتہ ممالک کی جو بڑے اپنے آپ کو سورما سمجھ رہے ہیں، کیا پانی تم نے برسایا؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم نے اس کو بادلوں سے برسایا؟ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یا ہم برساتے ہیں. بادل چلے جاتے ہیں اور انسان ترستا ہوا دیکھتا رہ جاتا ہے. روزانہ ہے کہ بادل چلے جا رہے ہیں، نہیں برس رہے، کہیں اور جا کے برس رہے ہیں. نہیں چلتا انسان کا بس. اور 80s میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ ہی کی ریاست میں تجربہ ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے تجربہ کیا تھا کہ ہیلی کاپٹر سے اوپر جا کر دوا کا چھڑکاؤ کریں گے تاکہ بارش ہو جائے. لہذا اوپر جا کر دوا کا چھڑکاؤ کیا گیا، بارش تو نہیں ہوئی، لوگوں کے جسم میں کھجلی ہو گئی. یہ کچھ نہیں کر سکتا انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے. فرمایا تم ہو جو پانی برساتے ہو، یا ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں جو برساتے ہیں. یہ رب کی رحمت ہے، یہ پروردگار کی رحمت ہے جو وہ نازل فرماتا ہے. اور اس کا عالم یہ کہ 100% اگر پانی ہم کو ملنا ہے اور 110% اگر وہ نازل کر دیتا ہے تو سیلاب آ جاتا ہے، ہمارے شہر ڈوب جاتے ہیں، جینا دوبر ہو جاتا ہے. کہ کیسی خاص مقدار میں وہ پانی ہر سال برساتا ہے. ذرا آپ سوچئے کتنی اس کی شان کریمی ہے. فرمایا ذرا ایک بار غور کرو، یہ پانی کیسے بنتا ہے. آج آپ کے سامنے سائنس نے ساری حقیقت رکھ دی نا. سمندر سے بھاپ بن رہا ہے سورج کی تمازت سے، وہ بھاپ اوپر اڑ رہی ہے، ٹھنڈی ہو رہی ہے، بادلوں میں تبدیل ہو رہی ہے، آپ کی زمین پر آ کر برس رہی ہے. فرمایا وہ سمندر کا نمک کہاں گیا. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہتے سخت کھارا پانی نازل کرتے تم کیا کر لیتے، پانی کے ساتھ نمک بھی اڑ جاتا. اور عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے. لہذا ایک مرتبہ ایک ملک میں ایسا ہوا کہ بارش کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں گری، لوگ پریشان ہو گئے. پھر سائنسدان دوڑے تحقیق کرنے کے لیے. وہ لال بھجکڑ تو ہوتے ہی ہیں، آدھی تحقیق کرتے ہیں، آدھے پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. تحقیق کیا کی انہوں نے کہ جب کثرت سے بھاپ بن کر پانی اڑ رہا تھا تو یہ ہلکی پڑ گئی تھی اور ہوا میں اڑتے ہوئے بادلوں میں پھنس گئی، اور جب بارش ہوئی تو بارش کے ساتھ یہ مچھلیاں گری. لیکن یہ نہیں بتایا یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی شان ہے. جس کو میں نے کہا آدھا تو کہتے ہیں، آدھے پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر اس بھاپ میں نمک کی بھی مقدار اللہ تعالیٰ ملا دے. سمندر میں جائیے آپ، چکیے ایک گھٹ پانی کتنا نمکین، کیسا کھارا بدمزہ ہوتا ہے، ذرا دیکھیے آپ. فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہتے اس کو کھارا کر دیتے، نمکین کر دیتے، پھر تمہارا جینا دوبھر ہو جاتا اور مشکل ہو جاتی. ذرا آپ سوچئے نمک برستی، نمک، درختوں کا کیا عالم ہوتا.
बागों और खेतों का क्या आलम होता, हमारे जिस्मों का क्या आलम होता, सड़कों का क्या आलम होता, हमारी बिल्डिंगों का क्या आलम होता। नमक बरसता, लेकिन फरमाया हमने ऐसा नहीं किया ना, बड़ी मेहरबानी की, और हर साल हम पानी बरसाते हैं तो मीठा बरसाते हैं। फलौला तशकुरुन, तो तुम शुक्र क्यों नहीं अदा करते हो, उसकी रुबूबियत का क्यों एतराफ नहीं करते हो, उसकी रहमतों का क्यों नहीं तुम एतराफ करते हो, क्यों सजदा रेज नहीं होते हो, क्यों उसके हुक्म की तामील नहीं करते हो। वह नहीं चाहता तुम जहन्नम में जाए, लेकिन तुम गलत रास्ते पर जाते हो, फिर जहन्नम पहुंच जाते हो। ये जहन्नम, अरे जहन्नम की हौलनाकियों का तस्करा नौजुबिल्लाह इसलिए नहीं है कि बंदों को डराया जाए और डर के वो श्रिंक हो जाए और वहीं से दब कर रह जाए, परवाह नहीं, हरगिज़ नहीं। आलम यह है कि जैसे एक शफीक बाप बच्चों से कहे, देखो वो जो भाग रहा है ना, दौड़ रहा है, वो सांप है, उससे मत खेलो, उसको पकड़ोगे डस लेगा, जहर आ जाएगा जिस्म में, मर जाओगे। तो ये कोई बाप बच्चों को ये खेलने से नहीं मना कर रहा, उनको खुशियों से नहीं रोक रहा, बल्कि एक खतरे से आगाह कर रहा है। अल्लाह ताला ने खतरात से आगाह किया, जहन्नम के रास्ते पे न चलो, नाशुक्री के रास्ते पे न चलो, कुफर के रास्ते पे न चलो, वरना तड़प कर रह जाओगे, हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन फिर भी बंदे समझना नहीं चाहते। अफराइतुमुन नार अल्लती तुरून, आग सुलगाते हो, उस आग के बारे में क्या राय है? ये आग जिसको तुम सुलगाते हो, ये कोई आग मामूली चीज नहीं है। आज पूरी तरक्की हमारी डिपेंड करती है, याद रखिए, आग पर कंट्रोल किया गया, उसको सॉफ्ट कर दिया गया, नहीं समझ में आता, ये तो प्लेन उड़ रहा है, यही आग है, मैग्नेटिज्म पैदा कर रही है, उसको दौड़ा रही है, उसको उड़ा रही है। वरना ईंधन की क्या जरूरत पड़ती, जरा सोचिए आप, पेट्रोल क्यों डाला जाता? ये दरअसल बेसिक उसके अंदर आग है। फरमाया यही वो आग है ना जिससे हमारे खाने लजीज हो रहे हैं, वरना हम कच्चे खाने खाते, जैसे हैवान खाते हैं वैसे हम भी खाने पे मजबूर होते हैं। यही आग है जो हमारे लिए खाने लजीज बना रही है, यही आग है जो हमारी इंडस्ट्रीज चला रही है, यही आग है जो हमारी सवारियों को दौड़ा रही है। तुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, इसके ईंधन को तुमने पैदा किया या इसके ईंधन को हम पैदा करते? अरबों के उस जमाने में जबकि कुरान मजीद नाजिल हो रहा था, अल्लाह ताला ने दरख्तों का तज़किरा फरमाया जिसकी लकड़ियों से आग हासिल की जाती है, और आज के इंसान को अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, जरा गौर करो, तुम पेट्रोल बना रहे हो जमीन के नीचे, या हमें जो पेट्रोल बना रहे हैं दे रहे हैं, ये सारी चीजें, गैस मिल रही है, पेट्रोल मिल रहा है, क्या क्या चीजें मिल रही है अल्लाह की जानिब से, जरा गौर करो। नहनु जअलनाहा तज़किरतन, हमने इन सारी चीजों को तुम्हारे लिए सामान्य नसीहत बनाया, मगर अकल हो तो इंसान नसीहत हासिल करे ना। व मताअन लिलमुक़वीन, और ये हमने तुम्हारे लिए जिंदगी का सामान बनाया। मुक़वीन के दो तर्जुमे हैं, एक तो है मोहताज, नीडी, मोहताज के लिए, जरूरतमंद के लिए ये सारी चीजें सरमाया जिंदगी है। और एक तर्जुमा मुक़वीन का ये भी है, अल अर्दुल क़य्यू, ऐसी जमीन को कहते थे जहाँ बिल्कुल चटियल मैदान हो और कोई दरख्त ना हो। वहाँ जब मुसाफिरीन उतरते थे तो मुसाफिरों को आग की जरूरत होती थी, तो अरब जो है सहरा में एक दरख्त को जानते थे जिसका नाम मरख व इफार है। मरख और इफार ये दो टहनियों को लेके वो रगड़ने से आग पैदा हो जाती थी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये तो हिंदुस्तान में भी इस टाइप की चीजें मिलती हैं कि जिसके रगड़ने से आग पैदा हो जाती है, और इसी को तरक्की करके आप जानते हैं ना, दिया सलाई बनाई गई, माचिस बनाई गई। तो ये कहा गया मुक़वीन, मुसाफिरों को कहा गया। और शजर से मुराद, चूंकि एक तफसीर है, एक तर्जुमा ये भी है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि शजर से मुराद इफार मरख के दरख्त है जिनको रगड़ने से आग बनती है, और मुक़वीन से मुराद मुसाफिरीन है कि जो अरब सहरा में ठहरते, इन दोनों शाखों को रगड़ते और इनसे आग पैदा हो जाती। तो ये दरख्त तुमने पैदा किया या हमने पैदा किया? ठीक है, आप ये तर्जुमा ले लीजिए, या वो तर्जुमा ले लीजिए कि ये ईंधन जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया, ये जो दरख्त ईंधन बनते हैं, और फिर ये आग जिससे कि हमारे खाने बनते हैं, ये आग जिससे हमारी फैक्ट्रियां चलती हैं, ये सब जरूरतमंदों के लिए सामान्य जिंदगी है। दोनों तर्जुमों में मफहूम ये है कि ये अल्लाह की एक नेमत है जो अल्लाह ताला बंदों को इनायत फरमा रहा है, और इस नेमत का तकाजा ये है कि फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम,
کہ اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کرو. بے عیب ہے، بلند و بالا ہے، قابل ستائش ہے، قابل شکر ہے. زبان سے بھی شکر ادا کرو، جسم تمہارا، وجود تمہارا، رواں رواں اس کا شکر ادا کرے. اور اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے جن چیزوں کو تم پر فرض کیا ہے، اس نے جو ہدایتیں دی ہیں، ان ہدایتوں کی تکمیل کرو. نمازوں کا اہتمام کرو، وقت پر نماز پڑھو، اور اپنے مال میں اس کا ایک حصہ سمجھو کہ اس کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جن جن چیزوں کا، جن جن نیکیوں کا حکم دیا ہے، ان ساری نیکیوں کو تم بجا لاؤ. تو پھر اصحاب الیمین میں سے لپک کے کرو گے، بھرپور انداز میں کرو گے، حضرت ابوبکر صدیق کے اسٹائل میں کرو گے تو سابقون سابقون میں تمہارا شمار ہوگا. اور اگر نہیں، ڈنڈی مارو گے، کفران نعمت ہوگا، اس کے نعمتوں کی ناشکری ہوگی، نعمتیں اس کی لے کر ناجائز موقعوں پر استعمال کرو گے تو پھر اصحاب الشمال میں تمہارا شمار ہوگا. اور کھڑے ہو کے مصیبتیں جھیلنی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیے، اب اختیار تمہارا ہے. اور اس اختیار کو پھر برتنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام ہے کہ وہ جیسا اختیار ویسا انجام. ارشاد فرمایا لیکن یاد رکھو زندگی عارضی ہے، ختم ہوگی، موت آ کر رہے گی. اسی حقیقت کو آگے اللہ تعالیٰ نے آنے والے رکوع میں بیان فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھ دی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.